بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع ہے۔ اس کے اندر تقریباً غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کے اندر جو معاملات پیش آئے اس کو اس کے اندر اس پورے رکوع کے اندر اسی کا تذکرہ کیا گیا، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی مگر چند لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غزوہ احد پیش کیوں آیا، غزوہ جو پیش آیا وہ کیوں پیش آیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مکے کے اندر حالات بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اب لوگ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ ہجرت اس وقت میں فرض ہو گئی اور ہجرت قیامت تک فرض رہے گی۔ جب حکم آ جائے، فتویٰ آ جائے علماء کی طرف سے، اس وقت میں ہجرت ویسے ہی فرض ہو جائے گی جیسے نماز فرض ہے۔ اب لوگ مدینہ جانے لگے۔ مدینہ میں جا کر جب وہ بس گئے تو ان کی خوشی لوگوں کو دیکھی نہیں گئی، مکہ والوں کو حسد دل میں بڑھ گیا کہ بھائی یہاں تو پریشان رہتے تھے، وہاں جا کر مزے سے ہیں اور اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے بدر کا معاملہ پیش آیا، غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ ہیں اور اڑوس پڑوس والوں کو لے کر جب ان سے لڑائی کریں گے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری حکومت چلے گی۔ یہ مکے والوں کا خیال تھا، مشرکین کا۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1000 کے مقابلے میں 313 جو آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہے، فرشتوں کی مدد ہوئی۔ 313 ایسا غالب آ گئے کہ بڑے بڑے 70 اور سردار ان کے قتل ہو گئے اور 14 صحابہ شہید بھی ہوئی، 14 صحابہ شہید ہوئی ہے۔ تو یہ پہلا تھا اور بہت زبردست وہ لڑائی تھی۔ مختصر وہ لڑائی ہو گئی، 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، تو انہیں اور زیادہ غصہ آ گیا کہ بھئی ہمارے 70 سردار مارے گئے ہیں، ہمیں تو اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو پھر ابو سفیان جو کہ بعد میں جا کر صحابی بنے، ان کے ماتی ہاتھی میں انہوں نے سال بھر تیاری کی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑے لشکر کو تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ کہ یہ خبر مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جوابی مسئلے میں ایک لوگوں کو تیار کیا۔ تو اس وقت میں 1000 لوگ تیار ہو گئے، یہاں پر 313 تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر 1000 صحابہ تیار ہوئے، جس کے اندر بہت سارے منافقین بھی تھے، چونکہ ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، تو یہ تیار ہو گئے۔ مشورہ ہوا جانے سے پہلے کہ لڑائی کہاں جا کر لڑی جائے، کیا میدان میں لڑیں گے یا پھر مدینے میں ہی رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو بہت ساروں کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہم یہ کریں گے، کیونکہ ہم یہاں کے گلیوں سے
جگہوں سے واقف ہیں تو ہم چھپ سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ کا یہ ان کا مشورہ بھی تھا کہ اگر مدینے میں لڑیں گے، عورتیں بھی ہیں، بچے بوڑھے بھی ہیں، ان پر ایک حرف آئے گا، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے باہر جا کر لڑیں گے۔ منافقین کا، عبداللہ ابن ابی اور منافقین کا کہنا یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی رائے کو سامنے رکھ کر ہجرت کی اور احد کی طرف چلے گئے۔ منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ جیسے ہی احد کے قریب پہنچے ہیں عبداللہ ابن ابی، اس نے لوگوں کو بہکایا کہ بھئی اگر ہم لڑیں گے، کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ تھے، 3000 کا لشکر ان کے پاس تھا، ہمارے پاس 1000، اگر ہم لڑیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جیت گئے تو فائدہ ہے، مال غنیمت ملے گا، اگر ہار گئے تو خامخواہ جان جائے گی، ہماری خامخواہ دشمنی ہوگی۔ یہ کہہ کر احد سے اس نے 300 لوگوں کو واپس بلا لیا کہ چلو ہم چلتے ہیں واپس۔ 1000 تھے، اب منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے 300 لوگوں کو لے کر واپسی کر لی اور بہت سارے صحابہ کو بہکایا۔ پھر یہ تو اچھا ہوا کہ صحابی نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا اور اطمینان دلایا، جس کی وجہ سے بہت صحابہ رکے، ورنہ چند صحابہ بھی آنے والے تھے۔ اب یہ آ گیا 300 لوگوں کو لے کر، بچے 700۔ اس کے جب 700 بچے، وہاں پر عملہ زیادہ ہے، یہاں پر پھر بھی کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد میں ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ نما ٹیلا تھا، وہاں پر چند لوگوں کو، 70 صحابہ کو متعین کیا کہ آپ لوگ یہاں پر ٹھہرے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ معاملہ ہو جائے تو آپ ہمارا ساتھ دینا، یا اگر ہم جیت بھی جائیں، میں جب تک نہ بولوں آپ نہ ہٹنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی بات نہ ماننے میں چاہے جو بھی ہو نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آج کے اعتبار سے بھی جو انسان علماء کی بات کو کراس کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، وہ نقصان ہی بھگتتا ہے۔ بہت سارے معاملوں میں ہمارے الیکشن سے پہلے یا اس سے پہلے ملکی حالات کے معاملے میں علماء نے بہت سارے مشورے دیے، ان مشوروں کو مانا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان خسارے میں جی رہا ہے۔ الغرض تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑا کیا، کہا کہ ہم جیتے ہارے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہ کہہ کر ایک سردار متعین کر کے چھوڑ دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی ہے، صحابہ بڑے جوش و خروش سے لڑے اور ان کی ہوا اکڑ گئی، پورے بھاگنے لگے، ایک ایک کر کے پورے بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھاگ رہے تھے۔ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی جنگ کے اعتبار سے۔ جب سارے لوگ بھاگنے لگے تو بہت سارے صحابہ مال غنیمت کو اپنانے لگے۔ مال غنیمت ہوا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے، جو ہارنے والا طبقہ ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہے، تو جو کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہے وہ جیتنے والوں کا ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان جیتیں یا غیر جیتیں۔ اب صحابہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت میں ذرے مال غنیمت جمع کر رہے، ذرے پیچھا کر رہے دشمنوں کا۔ اب یہ اچھا موقع ہے، چلو ہم بھی جا کر مال غنیمت جمع کرنے میں ساتھ دیں۔ ان کا یہ سوچ تھا، ہو سکتا ہے کہ اگر مال غنیمت جو زیادہ جمع کرتا ہے اس کے حصے میں زیادہ آئے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو ان کا ساتھ دیں۔ البتہ جو بھی مقصد ہو، وہ صحابہ نیچے اترے۔ چند نے انہیں روکا بھی، 15 صحابہ نے روکا بھی کہ نہ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاہے ہارے یا جیتے اترنا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی کا فرمان تو جنگ تک تھا، اب تو جنگ تو ختم ہو گئی، یہ تو لوگ بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت جمع کرنے کا موقع ہے۔ یہ کہہ کر 15 رہ گئے، باقی سارے کے سارے اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، لوگ بہت کم ہیں، تو انہوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو بلا لیا، مشورہ کر کے اس طرف سے پہاڑ کے پیچھے کی طرف سے چلے گئے، اور چونکہ وہاں لوگ 15 تھے، ان سے لڑ کے ان کو ہرا دیا، اور لوگ سارے کے سارے جب مال غنیمت جمع کرنے میں تھے تو یہ لوگ پیچھے سے چلے جا کر حملہ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ جنگ بدر کے اندر مشرکین مکہ 70 قتل کیے گئے تھے۔ اب جب احد کا معاملہ آیا تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس کے اندر پیش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی نبی پاک سے، یہاں تک کہ ان کے جسم کا مسئلہ بنایا گیا۔ مسئلہ بولے تو ہاتھ کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، سب اعضاء الگ الگ کر دیے گئے۔ ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا اس کو، اتنا سخت دشمنی تھی، کلیجہ نکال کر چبایا، اور ان کے کھوپڑی میں بعض کہتے ہیں کہ شراب اس نے پی ہے۔ اتنا بڑا ایک معاملہ پیش آیا۔
تو جب یہ لوگ نیچے اتر کر حملہ کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں جا کر گر گئے۔ جب گڑھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ جو صحابہ ہمت سے لڑ رہے تھے، جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، وہ ہمت ہار گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر صحابی، حضرت عمر فاروق، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ سب ہمت ہار گئے کہ جب نبی ہی نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ بعض سوچے سمجھے تلوار لے کر گھس گئے، چلو ہم مریں گے۔ بعض لوگ کہیں گے ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے، جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم کیا لڑیں گے۔ ہمت ہار گئے۔ اس کے بعد میں تمام نے ہمت کھو دی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے ہیں، انہیں اٹھایا، پھر آواز لگائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں اس کا اعلان ہوا، بہت سارے کفار اس طرف آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کو روک رہے تھے اپنے ہاتھ سے، جو بھی تیر آتا اپنے ہاتھ اور سینے پر لیتے تھے۔ تو اس وقت میں یہ آیات نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، أَفَإِن مَاتَ، اگر وہ مر جائیں، أَوْ قُتِلَ، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تم پھر جاؤ گے، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ایڑیوں کے بل کیا تم پھر جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تم کیا دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ جیسے وہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی دین نہیں ہے، اب بس ایسے ہی زندگی گزارنا ہے، نبی کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب ہمارا جی کر کیا فائدہ ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، بتایا گیا کہ اگر وہ انتقال کر جائیں گے تم دین چھوڑ دو گے۔ دین تو نبی کا نہیں ہے، دین تو اللہ کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ دین اللہ کا ہے۔ نبی کے انتقال پر دین پر چھوڑنا، دین سے منہ موڑ لینا، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ یہ کس کی علامت نہیں ہے؟ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے آپ کو دین سے الگ کر لے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی امام صاحب نے غلطی کی تو چلو ہم نماز کو ہی نہیں آئیں گے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ بھائی غلطی امام صاحب نے کی ہے، تم نماز کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نماز تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ غلطی تو امام صاحب کی ہے۔ امام صاحب سے جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا تمہارے امام صاحب سے ہوا، اللہ سے تو جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ پھر نماز پڑھنے میں تمہیں کیا دقت ہے؟ نماز پڑھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، جس سے لڑائی ہوئی ہے اس سے معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بتایا جا رہا تھا اگر تم پھر جاؤ گے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی انسان اللہ کے چاہے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ اگر موت آنی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، انسان خود سے نہیں مر سکتا ہے۔ موت کا وقت متعین ہے، جو متعین ہے اسی وقت میں انسان مرے گا، اس سے پہلے انسان مر نہیں سکتا ہے، وہ تو متعینہ وقت ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو انسان دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں، جو انسان دنیا چاہتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو جس انسان کی ایک ہی فکر ہو کہ مجھے دنیا کمانا ہے، اللہ اسے دے دیں گے دنیا۔ انما الاعمال بالنیات ہے حدیث پاک کا مفہوم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ جیسے میری نیت ہوگی کہ میں اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ مجھے دنیا دیں گے تو اللہ اس نماز سے دنیا دیں گے مجھے، مگر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہتا ہے اللہ سے دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت چاہتا ہے، اس کے دو فائدے ہیں۔ دیکھو جو انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے مقدر کی ملتی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تو نے نماز کا حکم دیا، میں نے نماز پڑھا ہے، اب مجھے دنیا دے، اب مجھے مال دے۔ اللہ تو نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، میں نے روزہ رکھا، مجھے دنیا دے۔ اللہ اسے دنیا دے دیں گے، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو دین کو مقصد بناتا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ سب سے پہلے اسے دنیا دیتے ہیں۔
کیا دیتے ہیں اسے؟ سب سے پہلے اسے دنیا دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ میں بہت بڑے اللہ والوں نے بہت قتال کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے صحابہ نے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے، اللہ والوں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں. تم واحد انسان نہیں ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو جو نبی کا ساتھ دے رہے ہو. اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کے ساتھ میں بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. فما بہانو، وہ ڈرے نہیں، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو حالات آئے اس سے وہ ڈرے نہیں ہیں. جیسے تم ڈر گئے، ڈر کے بیٹھ گئے کہ نبی جب نہیں رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، تو وہ ڈرے نہیں ہیں. وما ضعفوا او ما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ بھاگے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وما کان قولہم، ان کا کہنا بس یہی تھا، الا ان قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمارے گناہ کو معاف، ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا، گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اس کام میں جو ہم سے زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ، جو بھی حالات آئیں ہمیں جما دیں، اصل تو یہی ہے جمنا. وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی الکافرین، علی القوم الکافرین، کافرین پر ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ثواب دیتے ہیں اور آخرت میں بہترین بدلہ دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ تو نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بتایا گیا اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید زخم پڑنے کی وجہ سے صحابہ نڈال ہو گئے اور بعد میں لڑنے کا ارادہ چھوڑ دیا. پھر اس میدان میں ایک تقریر ہوئی جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر جوش آیا، ولولہ آیا. پھر صحابہ کھڑے ہو کر لڑے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پھر دوبارہ ہوا اکڑ گئی. شروع میں مسلمانوں کی جیت اور غیروں کی ہار ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اور سمجھنے میں غلطی ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، بھاری نقصان کے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد میں پھر جب جمے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے دل کے اندر ہیبت ڈال دی، ڈر اور خوف ڈال دیا. ایک ایک کر کے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، بلکہ تمام کے تمام بھاگ گئے. اب اس کے اندر یہ سبق دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا ہے. دین تو اللہ کا ہے. کس کا ہے دین؟ دین اللہ کا ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف توجہ. یہ نہیں کہ فلاں دین کا کام اچھا کر رہے تھے، اب وہ نہیں رہے تو ہم دین کا کام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. ہم پر جو احکام فرض ہیں، وہ چاہے نماز مثال کے طور پر فرض ہے، امام ہو نہ ہو ہم پر نماز فرض ہے. ایسا نہیں کہ امام ہے تو نماز فرض ہے، امام نہیں ہے تو نماز فرض نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر حالت میں فرض ہے، اس فرض کو ہمیں انجام دینا ہے. کسی بھی معاملے میں ہمیں اس فرض کو انجام دینا، کسی بھی حالت میں ہو. ایک بڑے آدمی کے نکل جانے کی وجہ سے اگر ہم دین سے نکل رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں بھی وبال بھگتنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی وبال بھگتنا پڑے گا. اب دوسرا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کہ بہت بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.